اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے فضائل اور برکت۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور اس میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک قول ہے، اور اس ویڈیو میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر مکمل تک واچ کریں تاکہ آپ کو ساری ویڈیو تفصیل کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ لیکن ایک گزارش ہے جو ویورز چینل پر نئے ہیں ان سے کہ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ حضرت امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں آپ کی نظر ایک عجیب و غریب سفید پتھر پر پڑی۔ آپ نے حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ عین اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا اس سے زیادہ عجیب تر چیز تم پر ظاہر نہ کروں؟ عرض کی ہاں ضرور، چنانچہ وہ سفید پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک عبادت گزار بزرگ ہاتھ میں عصا لیے حاضر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم اس پتھر میں کتنے سال سے عبادت میں مصروف ہو؟ بزرگ کہنے لگا 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا شعبان کی 15ویں شب میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا اس کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ ملا خط ہے ہورواز الفقر باحوالہ نثر المجلس جلد اول صفحہ نمبر 312، امام عبد الرحمن صفوری۔ مرکوز واقعے سے شعبان کی 15ویں شب کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن میں روزے رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے میں اس کو رزق دوں، کون مبتلا ہے مصیبت میں کہ میں اس کی آفات دور کروں۔ اسی طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ دیکھو ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1446، باب نمبر 413۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے امیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نہیں جانتی کہ یہ شب نفس شعبان کی شب ہے؟ اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، سوائے 6 کے: 1 شرابی کا عادی، 2 والدین کا نافرمان، 3 زنا کرنے والا، 4 قطع تعلق کرنے والا، 5 فتنہ باز، اور 6 چغل خور۔ دیکھنا ہو تو القلوب سین 684، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس نفس ماہ شعبان کی رات جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، عثمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھاؤ۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، اور
ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، بشرطے وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ تاکہ نئی ویڈیو آپ تک فوری اپڈیٹ ہوتی رہے۔ تب تک کے لیے نئی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ۔